نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 46 اور 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس، تو موسیٰ نے جا کے کہا یقیناً میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر گئے تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کے جو کافر اور مشرک تھے ان کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا اور مکہ کے مشرکوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ حضرت ابراہیم بھی تمہارے آباء و اجداد میں سے ہیں، حالانکہ وہ شرک سے بالکل وضاحت کے ساتھ براءت کا اعلان فرماتے ہیں، تو تم بھی شرک کو چھوڑ دو۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہودی بھی کثیر تعداد میں موجود تھے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تاکہ اس سے جو وہاں پر یہودی آباد تھے ان کو اس بات کا سبق ملے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے اور شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے والے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وہ فرعون اور ان کی قوم کے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر گئے۔ اللہ کی نشانیوں سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کے ماننے والوں کو دکھائے تھے کہ فرعون تمہارا خدا نہیں ہے، بلکہ تمہارا خدا وہ رب ہے جو آسمانوں میں موجود ہے، جو ساری کائنات کا بھی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات ان کو دکھائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، یہ تو معاذ اللہ کوئی جادوگر ہے کہ پتہ نہیں عصا کو زمین پہ پھینکتا ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اپنا ہاتھ بغل سے نکالتا ہے وہ چمکنے لگ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، کہ ہم نے ان کو جب بھی کوئی نشانی دکھائی تو وہ نشانی اپنی پہلی نشانی سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا کہ انہوں نے زمین پر لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ اب یہ کام تو اس وقت کے جادوگر بھی کر سکتے تھے کہ انہوں نے بھی آ کے اپنی رسیوں کو جب زمین پہ پھینکا تو وہ بھی سانپ بن گئی۔ اب اس سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ جب اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈالتے تھے، جب اسے نکالتے تو وہ چمکدار ہو جاتا، چمکنے لگ جاتا۔ جو بھی نشانی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تو دوسری نشانی پہلی سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ مکڑیوں کا عذاب آیا، طوفان ان پر آیا، کات سالی آئی، جو 9 عذاب، جو 9 نشانیاں سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ ہر ایک نشانی دوسری سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ لیکن وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، انہوں نے ہر نشانی کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، یہ نافرمانیوں سے تو کیا باز آتے، یہ کہنے لگے یا ایھا الساحر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اے جادوگر، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، بما عہد عندک، اس عہد کے واسطے جو اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ یعنی سورہ اعراف کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں
اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیں تو میں سارے عذاب ان سے ہٹا دوں گا۔ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے ہٹا دیں اننا لمہتدون تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا اذا ہم ینکثون تو انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ ونادى فرعون، اور فرعون نے اعلان کیا فی قومہ، اپنی قوم میں۔ کون سا اعلان؟ قال، فرعون کہنے لگا یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دیکھو نہریں میرے محل کے نیچے سے بہتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اب فرعون اپنی قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے اور انہیں دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت اور اپنی بادشاہت کا ذکر کر کے انہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، فرعون نے کہا کہ بلکہ میں بہتر ہوں اس حقیر انسان سے۔ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیر کہا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس محلات ہیں، ان محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دنیا کا مال و دولت، بادشاہت میرے پاس ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ولا یکاد یبین، اور یہ تو اپنی بات بھی واضح بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی تو میں تو بڑا بیان کر سکتا ہوں، اپنی بات کو واضح طور پر تمہیں سمجھا سکتا ہوں، یہ تو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور اگر یہ اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے تو کیوں نہ اللہ کی طرف سے اس پر اتارے گئے سونے کے کنگن۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اگر یہ پیغمبر ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، فلولا القی علیہ، تو اس پر کیوں نہ اتارے گئے اسورۃ من ذہب، سونے کے کنگن، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں اتارے گئے اس کے ساتھ فرشتے صف کے اندر، لائن کے اندر بندھے ہوئے، جڑے ہوئے۔ فرشتے آتے ہمیں آ کے بتاتے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے، تو نہ تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا ہے گواہی کے لیے، نہ اس کے پاس سونے کے کنگن ہیں، کوئی دنیا کا مال و دولت نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ اور میرے پاس سب کچھ ہے، لہذا اس کی بات نہ مانو۔ فاستخف قومہ، یوں فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا۔ فاطاعوہ، اور ان سب نے فرعون کی اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتے اس لیے کہ وہ سارے فاسق تھے، نافرمان تھے، اس لیے انہوں نے فرعون کے پیچھے چلنا پسند کیا۔ فلما آسفونا، اور جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فاغرقناہم اجمعین، کیسے بدلہ لیا؟ فرعون کو بھی ہم نے غرق کیا اور فرعون کے ماننے والوں کو بھی غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اور ہم نے انہیں بنا دیا گئے گزرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں آدمی ہوا کرتے تھے، فلاں امت ہوئے کرتی تھی، تو ہم نے ان کو گئے گزرے بنا دیا۔ ومثلا للآخرین، اور آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا کہ تم بھی اگر اللہ کی مانو گے، اللہ کے نبی کی مانو گے، دنیا آخرت میں کامیاب، جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ کو کامیاب فرمایا، ان کے ماننے والوں کو کامیاب فرمایا۔ اور اگر تم نے اللہ کی نہ مانی، اللہ کے پیغمبر کی نہ مانی، تو دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ناکام فرما دے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک